السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں العریج میڈیا. دوستو، سوشل میڈیا میں آج کل ایک سوال بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آیا تراویح کی نماز یہ سنت ہے، بدعت ہے یا محض ایک روایت؟ تو اسی مسئلے کے متعلق مجھے آج ایک مولانا صاحب کا بیان ملا ہے. چلیں ہم سب وہ بیان سنتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک ویڈیو دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں. مفتی صاحب حنفیہ کے نزدیک تراویح سنت موقدہ ہونے پر دلائل دے دیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تہجد کی نماز ہے اور نفل ہے، سنت موقدہ نہیں. تو ہم انہیں کیا دلیل دیں؟ ان سے پوچھیں کہ سنت موقدہ کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی آدھی بات کر کے چھوڑ دیا کرے نا تو اس کی بات نہ لیا کرے. اس کی سنت موقدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے تو یہ پوچھیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ دو قسموں کا ہی منکر ہو. ایک صاحب ہیں وہ یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتی، فرض ہے یا بس سنت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی فجر میں روزانہ 2 رکعت میں اتنا آتا ہی نہ کوثر پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے امام صاحب، تو لمبی صورت پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. تو روزانہ فجر میں اتنی مختصر صورت پڑھتا ہے تو کیا مقتدی اس کو چھوڑیں گے؟ بولو نا. لوگ بولیں گے بھائی فجر میں کو طول دینا کیا ہے؟ سنت ہے. اب وہ کہے کہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا. تو ہم کہیں گے بھائی بے شک فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے. نبی نے ہمیشہ 2 فرض جو پڑھے فجر کے ان میں قرات بولو بھائی لمبی کی ہے. اگر آپ مختصر قرات کرو گے آپ کو امامت سے نکالا، آپ کو اللہ پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو، حالانکہ فرض نہیں ہے لمبی قرات کرنا، واجب بھی نہیں ہے. تو سنت موقدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو قابل ملامت. لوگ ملامت کریں گے امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کیا کریں، نہ آتا ہی نا فجر میں نہیں چلے گی، مغرب میں ٹھیک ہے. تو بالکل تراویح کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی اتنی فضیلت کی، جہاں روزے کا ذکر وہاں قیام اللیل کا بھی ذکر ہے. رمضان میں پتہ چلا روزہ اور قیام اللیل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب قیام اللیل کو فرض تو نہیں ہم قرار دے سکتے کیونکہ یہ تو تراویح نبی نے 3 دن بعد چھوڑی اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے. تو کم سے کم درجہ اس کا کیا ماننا پڑے گا؟ سنت موقدہ. کیونکہ اگر اس سے بھی کم لے گئے پھر اس میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی کہ عام دنوں میں رات کی نماز میں اور رمضان کی رات کی نماز میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو فرق جبھی ہوگا جب عام دنوں کی رات کی نماز کو، چاہے وہ تہجد ہے کچھ بھی ہو، عام دنوں میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے نا، تہجد ہی ہوتی ہے قیام اللیل میں، تو اس کو ہم نفل کہیں اور رمضان میں ہم کیا کہیں؟ سنت موقدہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں تو سنت موقدہ بھی داخل ہوگی، سنت موقدہ تہجد بھی داخل ہوگی. اس میں تراویح کی کیا خصوصیت ہے؟ تراویح کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد پورے سال پڑھی جاتی ہے، جبکہ تراویح صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو جب یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے تو تہجد تو پورے سال ہے نا، اس میں تو رمضان ہو غیر رمضان ہو. نبی 8 رکعتیں اکثر پڑھا کرتے تھے. تراویح ایک الگ سے نماز ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہے، اس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، جبکہ امت کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھو جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے اب تہجد آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ عام تہجد کی طرح ہے تو آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ 10 رکعتوں کے بعد پتہ چلا نا چاند ہو گیا ختم، وہی نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ نماز یہ رمضان کی خاصیت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان کی خاصیت ہے تو حدیث میں جو آتا ہے قیام اللیل، اس میں یقیناً فطر بھی داخل ہے، تہجد بھی داخل ہے، تراویح بھی داخل ہے، لیکن اس قیام اللیل کا اولین مصداق تراویح ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا اولین مصداق کیا ہے؟ تراویح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو جماعت کے ساتھ رائج کیا اس کو، اور پھر پوری دنیا میں جو اس وقت صحابہ کرام تھے، علماء تھے، سب نے حضرت عمر کے اس عمل کو لیا، کسی نے بھی حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس کی علامت ہے کہ یقیناً ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہوگی جو دلیل ہم تک نہیں پہنچی لیکن صحابہ تک پہنچی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دلیل ہم تک نہیں پہنچی، حضرت عمر تک پہنچ گئی. تبھی تو کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے وہ بخاری والی حدیث پیش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ نہیں پیش کی. اگر یہ تراویح کی دلیل ہوتی نا تو امام حنیفہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے، حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے، بلکہ انہوں نے کیا دلیل دی؟ ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب؟ عمر بن خطاب کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی. اگر وہ 8 رکعتیں جو رمضان غیر رمضان میں وہ تراویح کی دلیل ہوتی تو امام مالک اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، لیکن 8 رکعتوں کا قول نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لے رہے. اور جو موطا کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کروائی ہیں، وہ بھی حدیث ضعیف ہے. اس کی بھی بڑی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث کو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ نہیں مان رہے. کیونکہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کی اس حدیث کو درست مانتے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے تو امام مالک بھی 8 رکعتوں کے قائل ہوتے، جبکہ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں. تو بھائی نہ حضرت عمر کی 8 رکعت والی روایت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ حضرت عائشہ کی تہجد والی 8 رکعت کو امام مالک مان رہے ہیں، نہ امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں، نہ امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں، اور نہ امام حنیفہ استدلال کر رہے ہیں. اور استدلال کر رہے ہیں کوئی زمانے کا کوئی انجینئر استدلال کر رہا ہے. تو یا تو وہ چاروں کی فہم غلط ہے اور آج کے دور کے پلمبر اور انجینئروں کو اللہ نے بے پناہ علم و فراست عطا فرمائی ہے، یا پھر یہ غلط ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. تو ایک شاعر ہے نا بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے. وہ سنیے ایک نظم، ادھر ہے نفرت ادھر، وہ ایک نظم تھی ادھر خدا ہے اور ادھر ہے نفرت وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. تو ایک ایسا طرز عمل جس سے تمام مجتہدین پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے، یا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مجتہدین پر اور زیادہ اعتماد
पैदा हो रहा हो। तो हज़रत उमर ने जो शुरू करवाई वो भी क़ियामुल लैल है, तहज्जुद भी क़ियामुल लैल है और वितर भी क़ियामुल लैल है। लेकिन जब रमज़ान में क़ियामुल लैल की बात आएगी तो सबसे पहले ज़हन कहाँ जाएगा? उस नमाज की तरफ जो रमज़ान के साथ ख़ास और तरावी है। तो इसलिए उलमा तरावी को आम नवाफिल की तरह नहीं बल्कि सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं। और चूंकि जुमहूर के नज़दीक 20 रकतें हैं, इमाम अहमद बिन हंबल से 2 कौल मिलते हैं, 20 रकतों वाला भी और एक इख्तियार भी देते हैं कि इस बारे में जितनी रिवायतें मनकूल हैं, 8 का वो भी नहीं कहते, कहते 16 भी मनकूल हैं, 36 भी मनकूल हैं, 24 भी मनकूल हैं, तो इनमें से जितनी चाहे पढ़ लो। लेकिन दूसरा कौल इमाम अहमद का भी है कि बेहतर क्या है? 20 रकतें। मुख्तार उनके नज़दीक भी है और बाकी तीनों इम्मा से तो सराहत है, 20 रकत से कम का कोई ख्याल नहीं है। तो इसलिए उलमाए अहनाफ का ये फतवा है कि 20 रकतें ही सुन्नते मुअक्कदा है। हाँ, कभी किसी उज़र से छूट जाए, थकावट है, सफ़र है, तो सुन्नत मुअक्कदा हुक्म ये है कि कभी कभार छोड़ने में कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का बिल्कुल मामूल बना लेना तो हम ये नहीं कह रहे कि गुनाहगार होगा, लेकिन ऐसा आदमी बहरहाल काबिले मलामत, उसको मलामत की जाएगी कि एक चीज़ की इतनी फजीलत और नबी ने इतना उभारा, फिर खुलफाए राशिदीन ने उसको बाकायदा जिंदा किया, आप उस इबादत को आम नवाफिल की तरह छोड़े चले जा रहे हो, तो ये अच्छा अमल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमान हो, आप पर ये चीज़ सूट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि कौन कौन 20 रकात तरावी पढ़ रहा है और कौन कौन 8 रकात।